بے شک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے ظاہری پردہ فرما لینے کے باوجود زندہ ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں۔ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر انور میں موجود ہیں اور تمام عالم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی پر کوئی چیز رکھی ہو اور اسے دیکھا جاتا ہو، اور جس جگہ چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویب سیریز ہے آخری نبی کی شان بزبان قرآن، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ اس کے مطابق انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر بھی موت آ کر رہے گی، لیکن عام انسانوں اور انبیاء کرام علیہم السلام کی موت و حیات میں بڑا فرق ہے۔ انبیاء کی موت کیسی ہے؟ حدیث پاک میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ انبیاء کرام کی حیات مبارکہ کے اجماعی عقیدے کا بیان یوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام حقیقتاً ایسے ہی زندہ ہیں جیسے رونق افروزی دنیا کے زمانے میں تھے۔ ان کی موت ایک آن کے لیے تصدیق وعدہ الہیہ کل نفس ذائقۃ الموت کے واسطے ہوتی ہے، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ بحیات حقیقی جسمانی دنیاوی زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، مجالس خیر میں تشریف لے جاتے ہیں، کھانا پینا سب کچھ دنیا کی طرح بے کسی آلائش کے جاری ہے۔ روح تو سب کی ہے، زندہ ان کا جس میں پر نور بھی روحانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر اور زندہ ہونے پر یہ آیت مبارکہ بھی دلالت کرتی ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شاہد کا ترجمہ کیا حاضر و ناظر۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر بہت بہترین ترجمہ ہے۔ اگر اس کا معنی گواہ کیا جائے تو بھی مطلب وہی بنے گا جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے میں لکھا، کیونکہ گواہ کو بھی اسی لیے شاہد کہتے ہیں کہ وہ مشاہدہ کے ساتھ جو علم رکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام عالم کی طرف مبعوث فرمائے گئے اور آپ کی رسالت عامہ ہے، اسی لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہونے والی ساری مخلوق کے شاہد ہیں، اور ان کے اعمال، افعال، احوال، تصدیق، تکذیب، ہدایت اور گمراہی سب کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بے شک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے ظاہری پردہ فرما لینے کے باوجود زندہ ہیں، اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں۔ ناظرین، حاضر و ناظر کا معنی بھی سمجھ لیجئے۔ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر انور میں موجود ہیں اور تمام عالم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی پر کوئی چیز رکھی ہو اور اسے دیکھا جاتا ہو، اور جس جگہ چاہتے ہیں
تشریف لے جاتے ہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حاضر و ناظر کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جہاں تک ہماری نظر کام کرتی ہے وہاں تک ہم ناظر ہیں، اور جس جگہ تک ہماری دسترس ہو کہ ہم تصرف کر لیں وہاں ہم حاضر ہیں۔ عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہے کہ قوت قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھے، اور ایک ہی آن میں تمام عالم کی سیر کرے، اور صدہا کوس پر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔ ہماری نظر تو ہے دیوار و در تک، نبی دیکھ لیتے ہیں چاہے جدھر تک، ہے ان پر کھلے راز تحت سرا کے، مکان لا مکان کی ہے ان کو خبر تک۔ تو پتہ چلا کہ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام روضہ انور میں موجود ہیں اور تمام عالم کو دیکھ رہے ہیں، اور جہاں چاہیں جب چاہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ ہر چیز کا تو ناظر اور ہر مقام حاضر، ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امت محمدی کے شہداء کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو ان کے سردار بلکہ ان کے رئیس کے لیے کیا مرتبہ ہوگا، یعنی جو امام الانبیاء ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا، کیونکہ انہیں دیگر فضیلتوں کے ساتھ ساتھ شہادت کا مرتبہ بھی حاصل ہوا کہ ایک دفعہ زہر آلود بکری کا گوشت تناول فرما لیا تھا، جس کا زہر آخری عمر میں لوٹ آیا تھا۔ یہ ہے حی ابدی، ان کو رضا، صدق وعدہ کی قضا مانی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بڑا ہی پیارا فرمان اپنے دل کے کانوں سے سنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا، لہٰذا اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث اور علماء کرام کی تصریحات سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہمارے آقا جیسے ظاہری حیات میں زندہ تھے، اسی طرح وعدہ حق پورا کرنے کے بعد قبر انور میں بھی زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جہاں چاہے جا سکتے ہیں، جس کی چاہیں بگڑی بنا سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ سب قدرت اور اختیار دیا ہے، اس میں شان مصطفیٰ کا بھی بیان ہے اور عقیدے کا بھی بیان ہے۔ ہیں اسی حالت میں زندہ جس طرح دنیا میں تھے، ظاہری صورت سے تھی رحلت رسول اللہ کی۔ تو جب ہمارا عقیدہ حیات النبی کا ہے تو ہمیں بحیثیت امتی اور آقا کا غلام ہونے کے ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہی عمل کریں جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنے، لہٰذا ان کی ناراضی والے کاموں سے خود کو دور رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔